اعضاء تیمم یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کا پشت کا حصہ یا پیشانی، یہ اعضاء تیمم نجس بھی ہو تو نجس کے باوجود اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک شرط ہے کہ وہ خشک ہونا چاہیے، گیلا ہو تو نجس ایسی صورت پہ تیمم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ گیلے میں تو نجاست اور پھیلتی ہے۔ فارسی تبھی جو ہے نا اسی صورت میں کہ پانی نہ ہو، پانی نہیں ہے تبھی تو تیمم اس کا وقت ہی اسی ہوتا تھا جب پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنا مضر ہے یا وقت تنگ ہے، اس طرح کے مسائل ہیں۔ جب تیمم کا مورد آ جائے تب کی بات ہے۔ تو تیمم نجس اعضاء پر بھی کیے جا سکتے ہیں، یعنی خشک ہونے کی صورت، گیلا ہو تو نجس اور پھیل جایا کرتا ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے گر نجس تر شود نجس تر شود، یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، گر نجس تر شود نجس تر شود، اگر نجس کوئی تر ہو جائے تو وہ نجس تر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہے ایسا، مثلا خون اس کی نماز میں معافی ہے، لیکن اس خون کو پانی لگ جائے، تر ہو گیا پانی سے، تو اب اس پانی والے خون سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ پہلے خون سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ خون جو پانی لگنے کے نتیجے میں تر ہو گئے تو نجس تر ہو گیا، اس کی وجہ سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھا کہ گر نجس تر شود نجس تر شود، جو عینی نجاست ہے اگر وہ تر ہوگی تو متنجس بھی ہوگی، یعنی دوسری چیز کو بھی نجس، اگر خشک ہوگی تو متنجس تو نہیں ہوگی، خشک ہو لیکن اس کو پانی تر لگ گیا تو پھر بھی نجس تو ہوگا ہے نا۔ تر چیز اگر خشک، ہاں دو خشک چیزیں آپس میں ملیں گی تو نجس نہیں ہوگی۔ خشک چیزوں سے ملاپ میں کوئی نجس صلاحیت جب تک کہ نہیں کرتا ہے تب تک ایک چیز دوسری چیز کو نجس نہیں کر سکتی ہے۔ اور تیمم میں یہی بات ہے کہ تیمم کے اندر چونکہ نجاست صلاحیت نہیں کر رہی ہوتی ہے، اس لیے خشک ہونے کی صورت میں اعضاء تیمم نجس ہو پھر بھی اس کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ہمارا عام تصور ہے کہ نجس اعضاء پر کیسے تیمم کیا جائے، بالکل اس کے برخلاف یہ نظریہ ہے کہ نہیں، نجس اعضاء پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اگر خشک ہے تو، کیونکہ تر ہے تو نجاست تو پھیلے گی نہیں، اس لیے جو ہے تر نجاست کے ساتھ تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے، خشک نجاست کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یعنی ایسا کہ وہ مسے میں رکاوٹ نہ بنے، بس تھوڑا بہت گیلا ہو اور رکاوٹ نہیں بن رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر رکاوٹ بنے تو اس کو خشک کریں تاکہ وہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کی پیشانی یا ہتھیلی زخمی ہے تو پھر کیسے تیمم کریں گے؟ کہ جب زخمی ہے اور کپڑا بندھا ہوا ہے تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کپڑا کھولنا ممکن ہے یا نہیں، اور کپڑا کھولنے کے بعد اگر پورا کپڑا کھولنا ممکن نہیں تو تھوڑا سا کپڑا چمڑی سے ہٹانا ممکن ہے یا نہیں، تھوڑا سا بھی ہٹانا ممکن ہے تو وہ ہٹائیں گے۔ مثلا پورے ہاتھ پر کپڑا بندھا ہوا ہے، اگر ہم جو ہے پورے ہاتھ سے کپڑا ہٹا کر کے بالفرض آدھے ہاتھ میں کپڑا لگا رہنے دیتے ہیں جہاں پر زخم ہے اور باقی ہاتھ میں وضو کرتے ہیں تو واجب ہے کہ کپڑے کو ہٹایا جائے اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے اور ہٹانا ممکن بھی ہو رہا ہے۔ وضو کرنے کے لیے بھی ہٹانا ضروری ہے، جتنا ہٹا سکتے ہیں اتنا ہٹائیں، پھر اس کے بعد وہ وضو جبیرہ، غسل جبیرہ، تیمم جبیرہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر خوف آ رہا ہے تو پھر رہنے دیں،
کہ جو خطرہ ہے کہ ہڈی ٹوٹ جائے گی یا زخم بڑھ جائے گا یا دیر سے صحیح ہوگا یا کام پورے اسی علاج کا کام ہی خراب ہو جائے گا، تو پھر اس کو رہنے دیتے، اس کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، بس ضرورت نہیں ہے، فالتو ہے تو اس کو ہٹائیں۔ فالتو کپڑا جو ہے رہے، اس پر جبیرہ سے آپ ہاتھ پھیریں گے تو کام نہیں چلے گا، اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ اگر پورا ہٹا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر پورا کا پورا ہٹا سکتے ہیں اور چمڑی کے اوپر مثلا جل گیا تھا تو آپ ایسے ہی جو اوپر سے ہاتھ پھیر سکتے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ جو ہے ابلے پڑ جاتے ہیں، بلبلے جیسے ہو جاتے ہیں تو اوپر سے پھیر رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کہ پٹی بندھی ہوئی تو پٹی کو نکال کے اوپر سے جو ہاتھ پھیرے، کوئی حرج نہیں ہے، کیا ہے۔ لیکن اگر پوری نہیں نکال سکتے تو جتنا حصہ چمڑی کا ہے اور کھولنے میں کوئی نقصان نہیں، کوئی خطرہ موجود نہیں، تو اس کو بھی کھولنا واجب ہے، اور اس حد تک پانی یا تیمم کے لیے مسح کرنا ضروری ہے کھلے ہوئے چیزوں پر۔ اور زخمی پیشانی ہو یا زخمی ہتھیلی ہو، دونوں میں اتنا کھولنا ضروری ہے جتنا کھل سکتا اور کوئی نقصان نہیں ہو پا رہا ہے، تو کھول کر کے اسی کے اعتبار، اگر کچھ کھول نہیں سکتے تو پھر جیسے جبیرہ ہے اسی کے اعتبار سے ہاتھ کو زمین پر ماریں گے جہاں پر تیمم کرنا صحیح ہے، اور اس کے بعد اسی پٹی کے ساتھ ہی تیمم کر لیا جائے گا۔ اسی طرح پیشانی نہیں، ہتھیلی کے پشت کے اوپر بھی کوئی زخم ہے تو اس میں بھی کھولنا جتنا ممکن ہے کھولیں گے، نہیں ممکن ہے تو اس کو اسی طرح رہنے دیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے اسی طریقے سے تیمم جبیرہ انجام دیں گے۔ یہ تو تھا آپ کا زخم کا مسئلہ۔ آئیے کسی کی پیشانی پر زیادہ بال اگائے، پیشانی جس کو مسح کرنا ہے اسی پہ بال اگائے تو کیا کریں گے؟ تو جتنا عرفاً عام لوگوں کی متعارف پیشانی کھلی ہوتی ہے، بالوں پر بھی اس پر مسح کرنا ہے، تیمم میں بالوں پر بھی مسح کرنا ہے۔ جتنی پیشانی عام طور پر کھلی رہتی ہے اس بالوں پر بھی تیمم کے لیے پیشانی پر مسح کرنا جس پر بال اگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے سر کے بال پیشانی پر آ گئے تو اس پر تو واجب ہے کہ پیشانی کے بال اٹھائے، یا کنگھی کر کے یا کسی طریقے سے باندھ کر کے ربن وبن باندھ کر کے جو ہے وہ آرام سے تیمم کرے گا انہیں۔ یہ نہیں کہ پیشانی کے بال ہے تو اسی بال کے اوپر جو ہے سر کے بال کے اوپر جو ہے تیمم کرے، سر کے بال کے اوپر جو ہے تیمم نہیں ہوگا، وہ تو بال پر پیشانی کے اوپر ہی بال اگائے تو پھر مجبوری ہے اتنی پیشانی پر کہ جس پر بال اگے ہوئے عام طور پر ہوتے ہیں، اتنی متعارف پیشانی پر بال اگنے کے باوجود جو ہے تیمم کے لیے مسح کیا جائے گا۔ جی ہاں، جیسے آپ کے، لیکن فرض کریں آپ کے یہاں تک بال اگے ہوئے تو کیا کریں گے؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی کسی کے ہوتے ہیں نا۔ ہاں، شریعت سب کو شامل کیا کرتی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتی ہے، اس لیے جو جن کے بال اگے ہوئے وہ بھی پیشانی کا اتنا حصہ چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر تیمم کریں گے، چاہے وہ بال اگے ہوئے پر ہی تیمم کرے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو احتمال عقلائی ہو کہ میں کچھ تیمم کے اعضاء میں سے کچھ حصے کو بھول گیا ہوں، یا مثلا کسی کو احتمال عقلائی ہو کہ میں اپنے اعضاء تیمم پر کوئی رکاوٹ رکھتا ہوں، رکاوٹ مثلا فرض کرے چکناہٹ ہے، ڈامر ہے، رنگ ہے، یہ اس قسم کی چیز جو عام طور پر لگ جاتی اتنی آسانی سے نہیں نکلا کرتی، باقاعدہ نکالنا پڑتی ہے، جیسے رنگ لگ جائے تو اتنی آسانی سے نہیں نکلتا، وہ اس کو ٹنر کے ذریعے سے یا اس کو پیٹرول کے ذریعے سے یا اس کو مٹی کے تیل کے ذریعے سے نکالنا پڑتا ہے، باقاعدہ اتنی آسانی سے نہیں نکلا، تو اس کو نکالنا واجب ہے تاکہ تیمم صحیح ہو سکے۔ اگر شک بھی ہے کہ کوئی چیز رکاوٹ بنے گی نہیں تو احتمال عقلائی ہے، وہ احتمال نہیں جو وسواسی حضرات دیا کرتے، وہ احتمال نہیں جو کثیر الشک احتمال دیا، عقلائی احتمال ہو، عقلائی احتمال ہو تو ایسی صورت کے اندر
وہاں شک کی صورت میں اس رکاوٹ کو دور کرنا بھی ضروری ہے. مثلا شک ہو رہا ہے کہ کالا داغ لگا ہے، پتہ نہیں وہ پین کا داغ ہے یا ڈامر کا داغ ہے، فرض کرے شک ہو رہا ہے. اگر پین کا داغ ہے تو اتنا ہلکا ہے کہ وہ رکاوٹ نہیں بنے گا، اور اگر جو ہے ڈامر کا داغ ہے تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے پانی کو جانے نہیں دیتا ہے. اس لیے جو ہے پانی کو یا تیمم کے لیے مٹی کو جو ہے چمڑی تک پہنچنے نہیں دے گا، اس لیے وہ رکاوٹ مانا جاتا ہے. رکاوٹ کی بنیاد پر اس کو دور کرنا شک کی صورت میں بھی واجب ہے. شک کی صورت میں بھی اس کو دور کریں گے تاکہ یقین ہو جائے کہ کوئی رکاوٹ تیمم کے اعضاء پر موجود نہیں ہے. یا پیشانی پر ہو، اچھا پیشانی میں بھی کبھی کبھی رکاوٹیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان کی پیشانی زخمی ہو گئی، اس کے اوپر جو دوائی لگائی تو دوائی بھی کبھی کبھی رکاوٹ بن جایا کرتی. لیکن اگر دوائی کو نکالنا ضروری نہیں، دوائی کو نکالنے سے کوئی زخم بڑھ جاتا ہے تو اس کو وہی رہنے، اس پر جبیرہ، اس کو کہتے ہیں جبیرہ تیمم کرنا، اسی کے اوپر سے تیمم کریں گے. اگرچہ کہ وہ دوائی رکاوٹ ہے لیکن پھر بھی جبیرہ میں چلتا ہے، زخم کے اندر چلتا ہے، پھوڑے میں چلتا ہے، ہاں اس کو کہتے ہیں جبیرہ تیمم. جبیرہ وضو کی طرح جبیرہ تیمم بھی چلتا ہے. اگر وہ کلر ایسا ہے کہ جو پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے تو ہاں وہی عرض کر کہ اگر وہ پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے، مٹی کو چمڑی تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کو دور کرنا واجب ہے. چاہے کلر والا ہو، چاہے ڈامر والا ہو، چاہے کوئی والا بھی ہو، جو والا بھی ہو وہ والا جو ہے وہ اپنی رکاوٹ کو دور کرے گا. نماز نکل گئی تو پھر پہلے سے نماز سے پہلے ہی اس کو وقت جیسے ہی آئے تو پہلے نماز پڑھ کے پھر یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر آخر میں کرنا تو اتنا وقت رکھنا چاہیے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو رکاوٹ دور کر کے مجھے نماز پڑھنی ہے. اس نے اگر اس میں کوتاہی کی تو گناہ گار ہے، اس نے کوتاہی کی اور قضا ہوگی خواہ میں تو گناہ گار ہے، کیونکہ اس رکاوٹ کے ساتھ وضو یا تیمم یا غسل نہیں ہو سکتا. نماز کو قضا کرنا پڑے گا اور اس کو ہٹانا پڑے گا یا پھر نماز پڑھنی پڑے گی، تو کیا اس کے ساتھ رکاوٹ ہے؟ بس تو پھر جتنی جلدی دور ہو سکے، اور ایک رکعت یا بسم اللہ اللہ اکبر مل جاتا تو اتنی کوشش کر کے اللہ اکبر کم از کم مل جائے. اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم از کم ہو جائے اس کی نماز وقت کے اندر ہٹا کر، رکاوٹ ہٹا کر کے. تو رکاوٹ ہٹانا جو ہے لازمی ہے. اگر شک بھی ہو جائے، احتمال عقلائی ہونے کے بعد اگر شک بھی ہوتا ہے انسان کو رکاوٹ ہٹانا ضروری ہے. احتمال عقلائی کے مقابل میں غیر عقلائی احتمالات بہت ہوتے ہیں. کچھ لوگ وسواسی ہوتے ہیں جو خواہ کے شک کرتے رہتے، کچھ ہوتا نہیں ہے اپنی طرح سے شک کیا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ صدر سے آ کے نجاست اڑ کے لگ کے تو نہیں گئے، اب صدر کہاں یہاں کہاں. یہ والی بات ہے کہ جو ہم سنایا کرتے ہیں کہ ایک آدمی مال روڈ پر بہت زیادہ روشنی تھی، وہاں پر جا کے جو ہے وہ اپنے پیسے تلاش کرنے لگا. کسی نے پوچھا بھائی کیا تلاش کر؟ کہا میرا 1000 روپے کا نوٹ کھو گیا تو میں یہاں تلاش کر رہا ہوں کہ جو ہے ڈھونڈوں. کہا کھویا کہاں تھا؟ کہا وہ تو کھویا تو گھر میں تھا. تو کہا اس جگہ کیوں تلاش کر؟ کہا یہاں روشنی زیادہ اس لیے میں یہاں پر تلاش کر رہا ہوں. یہ بیوقوفی نہیں کرنا ہے کہ نجاست کہیں پر ہے اور جو ہے آ کر کے اپنے بدن پر لگ گئی ہے. یہ وسواسی لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ کثیر الشک لوگوں کا کام ہوتا ہے. وہ اس قسم کے خواہ کے شک اور خواہ کے وسوسے لے کر آتے اور اپنی طرف سے خواہ کے نجاستیں، اور اس سے اسلام بہت بدنام ہوتا ہے. اس سے جو ہے لوگ نفرت کرنے لگتے کہ اگر یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، یہی شریعت ہے تو ہمیں تو اس سے امان و توبہ ہے، ہمیں یہی نہیں چاہیے. ایسی شریعت کے اس کام کی جس میں انسان پاگل ہی ہو کر کے رہ جائے، کوئی کام ہی نہیں کر سکے، صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک وہ غسل خانے میں بیٹھا ہوا نکل ہی نہیں پا رہا بیچارہ. ایسا کیا فائدہ ہے؟ تو ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، کیا کریں، پھنس گئے. اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شک کرنا چھوڑ دو. جب تک کہ تم شک کرو گے شیطان تمہاری جان نہیں چھوڑے گا، اور اگر تم نے شک کرنا چھوڑ دیا تو شیطان یہ کہتے ہوئے بھاگے گا کہ اب تو یہ میری اطاعت کر ہی نہیں رہا تو میں اس کے پیچھے کیوں لگوں. تو وہ شیطان چھوڑ کے بھاگ جائے گا. شیطان شک کرنا چھوڑ دو بس. یہ ایسا بھی کیا ہے
کر کے نکل آؤ بس فوراً. اس کا ایک ہی علاج ہے، شک کرنا چھوڑ دو، ورنہ علاج نہیں ہو سکتا ہے. نہ وسواسی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے، نہ کثیر الشک کا کوئی علاج ہو سکتا ہے. کوئی علاج نہیں شک کا ہے. یہی ہے کہ شک کرنا چھوڑ دے آدمی، خود بخود ہی وہ شیطان بھاگ جائے گا. وہ کہے گا یہ تو ہماری اطاعت سے نکل گیا، اب جو ہے اس کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وسواسی اور کثیر الشک ایسے افراد ہوا کرتے ہیں کہ جن کے شک کے عقلاء ہی نہیں ہیں، بے وقوفانہ شک ہے. خواہ احتمالات اپنی طرف سے بنا کر کے لے کر آتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ سوء ظن اور اپنے بارے میں غلط خیالات جو ہے تصورات لے کر آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کثیر الشک بن جایا کرتے. اچھا، کثیر الشک کا مرحلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کثیر الشک کا مرحلہ انسان کا زیادہ احتیاط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت زیادہ انسان احتیاط کرنے جاتا ہے نا، پھر وہ کثیر الشک بن جاتا ہے. ایسے اس لیے احتیاط کرنے میں بھی احتیاط کریں. ہاں، احتیاط کرنے میں بھی احتیاط کرنا ہے کہ احتیاط ایسی نہ ہو جائے کہ احتیاط خود گلے پڑ جائے ہمارے ہاں، ہم خود ہی وسواسی کہ کثیر الشک بن جائیں. اس لیے وہ ایک جملہ، فقہی جملہ، الاحتیاط فی ترک الاحتیاط. احتیاط جو ہے اس میں کہ ترک احتیاط کر دی جائے. کبھی جو ہے فقہی جملے بڑے کام کے ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ وسواسی شروع ہوتا ہے احتیاط سے، تو احتیاط کرنے میں دیکھیں اتنا زیادہ احتیاط نہیں کرنے کی، آہستہ آہستہ کر کے شک بڑھتا کثیر الشک ہو جائے، کثیر الشک سے پھر وسواسی بن جائے. اس لیے اس باتوں کو جو خیال رکھ، اس لیے انہوں نے کہا، آغا سیستانی نے فرمایا کہ احتمال عقلائی ہونا چاہیے. ایسی بے وقوفانہ کوئی احتمالات لے کر تو وہ ہر چیز میں کیڑے نکالے گا، وہ تو ہر چیز میں برائی نکالے گا، ہر چیز میں جو خرابی نکالے گا، اور جو ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ کا شک دور ہوگا ہی نہیں کبھی. ایسا جو شک، ایسے تو شیطان سے ہم جو ہے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں جو ہے اس وسواسی کے شک سے اور کثیر الشک کے شک سے ہمیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ انسان کو جب کثیر الشک ہو جاتا ہے، وسواسی ہو جاتا ہے، تو احتمال عقلائی نہیں، احتمال عقلائی جو عام لوگ احتمال دیتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ والی چیز ہے یا نہیں، تو اس کو دور کر دینا ضروری ہے. عقلاء کے نزدیک جو ہے اس کو دور کرنا لازمی ہے تاکہ تیمم صحیح ہو سکے. اب جب احتمال عقلائی کی بات آئی ہے تو وسواسی اور پاگل لوگوں کو اور وسواسی اور کثیر الشک لوگوں کو ہم نے نکال دیا. لیکن تھوڑی سی احتمال عقلائیہ پر ایک چھوٹی سی بحث ہو جائے، اور اسی پر جو ہے کچھ قصے کہانیاں بھی آپ کے آ جائیں گی کہ آخری لمحہ جو ہے کچھ نصیحت کے احکام بھی ہو جایا کرتے ہیں اسی کے ذیل میں. تو آپ سنیے کہ احتمال عقلائی وہ ہے کہ جو عقلاء عالم جس کا احتمال دیا کرتے ہیں اور اس احتمال کی پرواہ کیا کرتے ہیں. مثلا باہر اگر کرفیو لگا ہوا ہے، والدین منع کرتے ہیں کہ باہر نہ جاؤ، گولی لگ جائے گی، تو یہ احتمال عقلائی ہے کیونکہ کرفیو میں پولیس اور رینجر اور فوج والوں کو اختیار ہوتا ہے کہ جو باہر نظر آئے فوراً گولی مار دے. اس میں گولی لگ جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ احتمال عقلائی ہے کہ گولی لگ جائے. لیکن ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مدرسے آتے ہیں، تو وہاں پر بھی احتمال ہے کہ بس کے نیچے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کار کے نیچے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اسکوٹر سے ٹکرا جائے، اور جو ہے وہاں کوئی موبائل چھین لے، کوئی چاقو مار دے، کوئی ڈاکو جو ہے آ جائے. مختلف احتمالات ہوتے ہیں. جان جانے کا احتمال تو ہوتا ہے، لیکن یہ احتمال اس کی عقلاء عالم پرواہ نہیں کیا کرتے. احتمال ہے لیکن اس کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے. یہ احتمال مشغولی کہا کرتے ہیں یا احتمال غیر عقلائی. مشغولی جو ہے وہ فارسی میں کہتے ہیں، غول کہتے ہیں بھوت کو، اور میش کہتے ہیں دانت کو. تو بھوت کے دانتوں سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو بھوت آ جائے گا، وہ کاٹ جائے گا. تو یہ احتمال غیر عقلائی ہے، بچوں کو ڈرانے کے لیے حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو ہے حقیقت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی ہے. تو
یہ احتمال غیر عقلائی کو احتمال مشغولی بھی کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو عقلاء عالم اہمیت نہیں دیا کرتے۔ چنانچہ احتمال عقلائی ہو، اور احتمال عقلائی آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتمال عقلائی ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ پیشانی یا پشت ہاتھ ہتھیلی پر لگی ہوئی ہے وہ کیا پانی کے جانے میں رکاوٹ بنے گی، مٹی کے جانے میں چمڑی تک رکاوٹ بنے گی یا نہیں بنے گی۔ شک بھی جو ہے شک کے احتمال عقلائی ہونا چاہیے، ایسی جو ہے مشغولی نہیں ہونی چاہیے۔ احتمال عقلائی ہے کہ واقعاً کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں، تو رکاوٹ ہونے میں شک کے عقلائی ہو تب اس کو دور کرنا واجب ہے۔ احتمال غیر عقلائی، احتمال وسواسی، احتمال کثیر الشک، احتمال مشغولی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تو آتے رہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر کیا انسان کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا؟ انسان کیا درس پڑھنا چھوڑ دے گا؟ انسان کیا جو ہے مدرسے میں آنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ عقلاء عالم اس کو احتمال ہے، لیکن عقلاء عالم اس کو اہمیت نہیں دیا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا